ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ساتھیو، آج کا عنوان ہے فتنوں سے کیسے بچیں. ابو داؤد کی ایک روایت کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے اور نیک بخت ہے جو فتنوں سے بچا رہا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے کیسے بچائیں، اس کے اسباب کیا ہیں. اس سلسلے میں سب سے فتنوں سے بچنے کے کئی اہم اسباب ہیں. ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہے اور اسے تھامے رہے، کیونکہ کتاب و سنت کو تھامنا یعنی اسی کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں عزت و نجات اور فلاح و کامیابی کا ضامن ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے کہ سنت کشتی نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہلاک اور ڈوب گیا. تو جو شخص بھی اپنے نفس پر اور زندگی کے تمام معاملات میں سنت کو حاکم بناتا ہے، اس کی زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی ہیں، وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. الحدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ایک مجلس میں کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف پائے گا، بہت اختلاف دیکھے گا. تو ایسے وقت میں، ایسے حالات میں تم میری سنت کو، اور میرے جو خلفاء ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں، ان کی سنت کو تھامے رہنا لازم، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اپنے دانتوں سے دبائے رکھنا، اور نئی نئی بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو پتہ چلا کہ نجات، فتنوں سے نجات سنت کو تھامے رہنے اور بدعات سے دور رہنے میں ہے. ایک اور بھی ذریعہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، اس کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو اسے اپنے معاملات میں نرمی اور صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا. معاملے کی تہ تک اسے پہنچنا ہوگا. جلد بازی، عجلت پسندی اور کسی بھی معاملے کے انجام تک پہنچنے میں جلدی کرنے سے اسے دور رہنا ہوگا، کیونکہ جلد بازی میں کوئی بھلائی نہیں، جبکہ صبر میں خیر و برکت ہے. اور جو اپنے معاملے میں جلد بازی کرتا ہے وہ لغزشوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور جو اپنے مقصد میں اور اپنے کام میں صابر ہوتا ہے، معاملے کی تہ تک پہنچنے والا ہوتا ہے، عجلت پسندی اور جذباتیت سے دور ہوتا ہے، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے بہتر انجام تک پہنچتا ہے. اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس کا ترجمہ ہے کہ عنقریب کچھ ایسے معاملے ظاہر ہوں گے جن کی حقیقت واضح نہ ہوگی. تو ایسے وقت میں تم صبر سے کام لینا اور جلد بازی سے دور رہنا. بھلائی میں تمہاری پیروی کی جائے
بھلائی میں تمہاری پیروی کی جائے، یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم شر کے پیشوا کہلاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔